اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اچھا، آپ سب بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا، یہ قاعدہ صرف اور صرف ان بھائیوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جن کو لگتا ہے کہ ان کو پڑھنا آتا ہے پر کچھ الفاظ کی ادائیگی ایسی ہے جو انہیں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ میری یہ ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی دیر 5 سے 10 منٹ بھی دیکھ لو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو میں ان افراد کو مد نظر رکھ کر بنا رہا ہوں جو اپنی ایج بڑھ جانے کی وجہ سے کسی بھی مدرسہ میں سے یا کہیں سے بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ویڈیو ان بڑے لوگوں کو نظر رکھ کر بنا رہا ہوں آسان الفاظ میں، کیونکہ بچوں کے لیے سبق یاد کرنا اب بہت آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ینگسٹر۔ یہ قاعدہ میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے پیچھے 2 تختیاں مکمل پڑھ لی تھیں، 2 تختیوں میں اتنی کوئی مشکل چیز نہیں تھی، اور آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 3، سبق نمبر 3۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے شروع سے۔ اچھا، یہ جو پہلا الفاظ آ رہا ہے اسے پڑھنا ہے حمزہ۔ جیسا کہ یہ دیکھیں پیچھے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا الف، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہاں پہ یہ پڑھیں گے الف، ہم نے اسے الف نہیں پڑھنا، کیونکہ جب بھی الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے یا کوئی بھی حرکت آ جائے الف کے اوپر تو ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے، وہ پڑھا جائے گا حمزہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ جب بھی الف کے اوپر کچھ بھی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، مشد آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے الف کے اوپر تو وہ الف نہیں رہتا، اسے ہم پڑھیں گے حمزہ۔ حمزہ کون سا والا پڑھیں گے؟ جس طرح ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا حمزہ، حمزہ۔ ٹھیک ہے، شروع میں بھی ہا کی آواز، پھر میم، زا، اور لاسٹ میں ہا۔ ہم نے اسے پڑھنا ہے حمزہ۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اسے الف نہیں، اسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ۔ اچھا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں آپ سب بھائیوں نے رکھنی ہے کہ زبر زیر پیش کو ہم لمبا نہیں کرتے، زبر زیر پیش کو ہم بالکل بھی لمبا نہیں کرتے۔ حرکات اسے بولتے ہیں، حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات بولتے ہیں۔ حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی کہ ہم نے نہ اسے لمبا کرنا ہے، آ ای او اس طرح بھی نہیں پڑھنا، اور نہ اس طرح پڑھنا ہے آ ای، یعنی کہ جھٹکا بھی نہیں لگانا، اور نہ ہم نے اسے لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم نے سمپل اسے معروف پڑھنا ہے، یعنی کہ آ ای او۔ آگے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ ٹھیک ہے، تا زبر تا،
تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اس تختی میں زبر زیر پیش جون سا ہوتے ہیں اسے ہم بالکل بھی نہیں لمبا کرتے، یعنی کہ اگر ہم قرآن پاک بھی جب پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو جب بھی ہم اسے پڑھیں گے تو ہم نے اسے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں ابھی سے بٹھا لینی ہے کہ زبر زیر پیش کو ہم نے پڑھنے میں بالکل بھی لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اگر ہم آگے پڑھیں، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. اگر ہم بغیر جوڑوں کے پڑھیں تو پھر ہم پڑھیں گے خو، خی، خو، دا، دی، دو، ذا، ذی، ذو، رو، ری، رو، زا، زی، زو، سا، سی، سو. آگے ہم جوڑ کریں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ میں آپ کو بچہ سمجھ کے نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو ایک بڑوں کو پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اگر میں ہر لفظ کے جوڑ کرنا شروع کر دوں گے تو آپ کو یہ ویڈیو بالکل بھی نہیں دیکھیں گے. تو میری کوشش ہے آپ سب بھائی اس ویڈیو کو ذرا ضرور دیکھیں اور کوشش کریں کوئی 5 سے 10 منٹ بھی اگر آپ ڈیلی بیسس پہ دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کی اس میں رہنمائی ہوگی، بہتری ہوگی. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیشو، شا شی شو، صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سو سی سو، دو، دی، دو، تو، تی، تو، زو، زی، زو، ع، عی، عو، غ، غی، غو، فا، فی، فو، کو، کی، کو، کا، کی، کو، لا، لی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو، وا، وی، وو، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او، یا، یی، یو. اچھا ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہ تختی مکمل پڑھی ہے، جوڑوں کے ساتھ بھی کچھ پڑھا حصہ اور کچھ حصہ ہم نے بغیر جوڑوں کے پڑھا ہے. ہم نے اس میں صرف ایک چیز کی ذرا پہچان کرنی تھی کہ جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے حرکت کی جمع حرکات ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اور حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے.
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نہ ہم نے اسے کھینچنا ہے اور نہ ہم نے جھٹکا لگانا ہے، سمپل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز اس میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے حرکت، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو آپ نے اسے الف نہیں پڑھنا، آپ نے اسے کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تختی کوشش کیجیے گا آپ ایک دفعہ جوڑوں کے ساتھ بھی اور بغیر جوڑوں کے بھی دیکھ لیجیے گا۔ شکریہ۔